ہوگا تمنا اپنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوما فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی۔ قابل صد تعظیم و تکریم میرے مشفق اور مربی حضرات اساتذہ عظام، میلوں کی مسافت طے کر کے اس جلسے کو رونق بخشنے والے صدر محترم حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب فلاحی دامت برکاتہم، نیز حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور بھی دور دراز مقامات سے علم دین کی محبت، مدارس کی محبت اپنے سینوں میں لے کر آنے والے علماء عظام، حفاظ کرام، قرائے کرام، ائمہ مساجد اور میرے بزرگان دین، نوجوان عزیز بھائیوں، دوستوں، پیارے بچوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا مہاراشٹر سے حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم کے حکم اور ایما پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت کچھ ضروری مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے ہیں، لیکن حضرت نے اس بستی کے تمام احباب کو اپنی طرف سے سلام کہا ہے اور اپنی توجہات اور اپنی دعاؤں کے اعتبار سے انہوں نے آپ کو اطمینان دلایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع میسر فرمایا اور توفیق ہوئی تو حاضری انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، خداوند قدوس نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور ہر نعمت کا خدا ہم سے سوال کریں گے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ من جملہ خدا داد نعمتوں میں سے ایک قیمتی اہم جو ہر انسان کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے، تمنا اور چاہت ہوتی ہے، وہ نعمت ہے اولاد کی نعمت۔ اولاد یہ خداوند قدوس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ یہ والدین کے پاس خدا کی ایک امانت ہے۔ جس کے بارے میں کل قیامت کے دن خداوند قدوس ہر والد سے، ہر سرپرست سے، ہر ولی سے، ہر ذمہ دار سے سوال کرے گا۔ لہذا اولاد کی خواہش کرنا، اولاد کی آرزو کرنا، یہ طبعی اور فطری شے ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے دعا کے ذریعے سے اپنے اس چاہت کا، آرزو کا خدا کے سامنے اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن نقل کرتا ہے، رب ہب لی من الصالحین، جس دعا کے طفیل میں خداوند قدوس وبشرناہ باسحاق، حضرت اسحاق کی خوشخبری سناتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی مستقل سورہ کہف میں قرآن کریم نے دعا کو تمہید کے ساتھ میں ذکر فرمایا ہے، اور آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختصر سے انداز میں فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کے عالم میں خدا سے دعا کی تھی، اے خدا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے خدا مجھے پاکیزہ اور نیک صالح اولاد عطا فرما۔ خداوند قدوس نے حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین کا مزدہ جافزہ سناتے ہوئے یحییٰ نامی، جس کا نام خدا نے خود اپنے پاس سے طے کیا تھا، وہ لخت جگر عطا فرمایا۔ لہذا اولاد کی آرزو کرنا، اولاد کی خواہش کرنا، یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً،
ہم نے انبیاء علیہم السلام کو بیویاں بھی عطا فرمائی، ہم نے انبیاء علیہم السلام کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ لہذا قرآن کریم نے اولاد کے عطا کرنے کو، اولاد سے نوازے جانے کو نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے، اور جب خداوند قدوس نے اولاد ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے، امانت کے طور پر عطا فرمایا ہے، تو نعمت کی نگہداشت انسان پر ضروری ہوتی ہے، نعمت کی حفاظت انسان پر انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ کوئی انسان اگر میرے پاس امانت کے طور پر مال رکھ کر جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرنا یہ اسلام کا فریضہ ہے، اس امانت کی حفاظت کرتے رہنا ادائیگی تک، یہ میرے لیے دینی فریضہ ہے۔ لہذا اولاد یہ ہمارے پاس میں ایک امانت ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تم میرے بعد کس کی پوجا اور پرستش کرو گے، تم میرے بعد اپنا خالق اور مالک کسے مانو گے۔ یہ تربیت کا انداز تھا۔ اولاد یہ جو نعمت ہے، اس کی حفاظت، اس امانت کی نگہداشت کیسے ہو؟ ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب، ہمارے رسوم و رواج اور دنیا کے عادات اور اطوار، تہذیب ہمیں امانت کی حفاظت اور نگہداشت کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ اولاد کی تربیت عمدہ سے عمدہ، پرورش اور پرداخت اچھے سے اچھے انداز میں، ان کی غذا بہت ہی اعلیٰ اعتبار سے مہیا کی جائے، ان کی رہائش کا انتظام بہت عمدہ ہو، ان کے رہنے سہنے کپڑے پہننے کا انداز بہت عمدہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، آپ رہائش عمدہ دیجئے، کھانا پینا عمدہ دیجئے، لباس اور استعمالی اشیاء بہتر سے بہتر دیجئے حلال روزی کے نتیجے میں، لیکن اس سے کہیں زیادہ جسمانی حفاظت سے کہیں زیادہ روحانی باطنی حفاظت کی اولاد پر قرآن نے ذمہ داری دی ہے۔ صاف کہا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن، جہنم کی آگ بننے سے بچاؤ۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت، اولاد کی پرورش کس طرح سے کی جائے، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اپنے ایک ایک عمل، اپنے ایک ایک فعل اور قول کے ذریعے سے امت کے سامنے سبق اور درس دے کر کے گئے۔ ہم سنتے ہیں بچے کی پیدائش ہوتے ہی ایک کان میں اذان دی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے۔ کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے، کیا مقصد ہے؟ بچے نے جو ہی جنم لیا، دنیا کی زندگی میں اپنی آنکھوں کو کھولا، اس کے کان میں سب سے پہلے جس ذات عالی کا آواز بلند ہونا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ابھی اسے عقل نہیں ہے، ابھی اسے شعور نہیں ہے، ابھی اس کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ وہ شعور کو سنبھالے، عقل کو، ہوش کو سنبھالے، اس سے پہلے ہی اس کے کانوں کے حوالے ایک ایسی ذات کا نام حوالے کر دو جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ اس کلام کی برکات، اس کلام کی رحمتیں، اس کلام کی برکتیں اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر اتر جائیں اور اللہ کا نام وہ دنیا میں آ کر سب سے پہلے سنیں۔ حدیث میں آتا ہے اذان اور اقامت کے کہے جانے کے بعد اسے تہنیک کرائیں، اس کے منہ میں کھجور ڈالیں،
کوئی میٹھی اور شیرینی چیز ڈالے، کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ تہنیک کا عمل سنت ہے. کسی بزرگان دین، کسی عالم دین، کسی اللہ کے نیک بندے کے دندان مبارک سے اس کو چبوا کر اس بچے کے منہ میں وہ مٹھاس، وہ ذائقہ، اس کا رس چکھوائیں. کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ بچپنے ہی سے اس کے منہ میں مٹھاس کو ڈال کر اس کی زبان کو شیریں بنانے کی طرف اشارہ ہے. اس کے منہ میں مٹھاس کو ڈال دو تاکہ یہ جب بڑا ہوگا اور بولنا شروع کرے گا اس کی زبان سے میٹھے جملے نکلے، اس کی زبان سے دو دلوں کو جوڑنے والی باتیں نکلے، اس کی زبان سے دو لڑنے والوں کو ملانے والی باتیں نکلے، نہ کہ یہ فتنہ اور فساد کا سبب ذریعہ بنے، نہ کہ یہ دنیا کے اندر معصیتوں کے برپا کرنے کا ذریعہ بنے. اس کو مٹھاس چکھاؤ تاکہ اس کی شخصیت، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کے اطوار، اس کی عادات لوگوں کے لیے ایک راہنما بنے، ایک قائد بنے، ایک گائیڈ بنے. 7 دن کے بعد کہاں؟ عقیقہ کرواؤ. کیا مقصد ہے؟ عقیقہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ عقیقہ اس لیے کروایا جا رہا ہے، یہ بچہ تمہاری دعاؤں کا ثمرہ ہے. شادی کے بعد سے کوئی نماز ایسی نہیں تھی تم نے اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کی ہو. تمہاری بیوی، تمہارے ماں باپ سب دعا کر رہے تھے، اے خدا میرے بیٹے کو ایک پھول جیسا بیٹا دے دے. لڑکی کے گھر والے دعائیں کر رہے تھے، ہماری بچی کو ایک پھول جیسا بیٹا مل جائے. آپ کی بھی خواہش تھی، آپ کی بیوی، آپ کے گھرانے والوں کی خواہش تھی. جب خدا نے یہ پھول جیسا بیٹا دے دیا تو اب اس کے نام پر 2 بکرے ذبح کرو تاکہ بڑے ہونے کے بعد میں جو آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں جانی مالی آئیں، ان 2 جانوں کے قربان کرنے سے وہ سب کی قربانی ہو جائے. یہ ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے محفوظ ہو جائے. عقیقہ کروایا. اب اس کے بعد اب بچہ آپ کا دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچے کو جب بولنا سکھاؤ اس بات کی کوشش کرو اس کی زبان سے سب سے پہلا جملہ نکلنے والا، اس کی زبان سب سے پہلے جس کلمے کو، جس جملے کو ادا کریں وہ جملہ اور وہ کلمہ لفظ اللہ ہو. لفظ اللہ ہو. امی نہ سکھاؤ، ابو نہ سکھاؤ، دادا نہ سکھاؤ، دنیا کی چیزوں کے نام نہ سکھاؤ، اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کا نام سکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ اور ماں نے اپنے بچے کو سب سے پہلا کلمہ اللہ سکھایا اور اس بچے نے بولنے کی ابتدا لفظ اللہ سے کیا، اللہ تعالیٰ اس ماں اور باپ کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے. تمام گناہوں کو بخش دیں گے. یہ تربیت کا انداز ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں کہ یک بیک ایک دن ڈنڈا لے کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا آج سے اسکول جانا ہے، آج سے نمازوں کی پابندی کرنا ہے ورنہ مارے گے. یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. بیسک بنیاد سے ابتدا کی جائے. نام رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام اپنے بچوں کے ایسے رکھو جس نام سے عبدیت کا اظہار ہو، اللہ کی بندگی کا اظہار ہو. سب سے پیارا نام خدا کے نزدیک عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے. کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ یا تو پھر اگر آپ کو یہ نام پسند نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے نام رکھواؤ. نام کا اثر ذات پر ہوتا ہے. صحابہ کے نام رکھوائیے، اولیاء اعظام کے نام رکھوائیے، بزرگان دین کے نام رکھوائیے. آپ گجرات میں چلے جائیے، گجرات میں ہر گھر میں آپ کو محمد ملے گا، ہر گھر میں آپ کو ابراہیم، اسماعیل ملے گا. انبیاء علیہ السلام کے نام مسلسل ملیں گے آپ کو. کیا مقصد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت والے نام، وہ نام جس میں رحمان کا لفظ ہو، رحیم کا لفظ ہو، اس کی بڑی اچھی حکمت بیان کی جاتی ہے.
ظاہر سی بات ہے اگر کسی بچے کا نام عبد الرحیم ہو اس کے ساتھ اللہ کے نام کی نسبت ہے، عبد الرحمن ہو اس کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کی نسبت ہے، بالفرض مان لیجئے اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری، خدا کی نافرمانی والے اعمال میں گزاری، کل قیامت کے دن اگر اس کا فیصلہ سزا پانے والوں میں ہو جائے گا، عذاب پانے والوں میں ہو جائے گا، لیکن جب اس کے نام کے ساتھ لفظ رحمان آ جائیں، لفظ رحیم آ جائیں، تو خداوند قدوس کو بھی غیرت آئے گی کہ میں خود رحمان ہوں، میں خود رحیم ہوں، اور میرے نام کی اس بندے کے ساتھ نسبت ہے، میں اسے کیسے عذاب دے سکوں، میں اسے کیسے عذاب دے سکوں، اسے کیسے تکلیفیں دے سکوں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنے بچوں کے نام بھی اچھے رکھیں، بزرگان دین سے مناسبت ہو ناموں کی، صحابہ اکرام سے مناسبت ہو ناموں کی، انبیاء علیہ السلام سے مناسبت ہو ناموں کی۔ اسم کا اثر مسمى پر ہوتا ہے، نام کا اثر ذات پر ہوا کرتا ہے۔ جب بچہ اب آپ کا ہوش سنبھال رہا ہے، کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گیا، میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت خلف النبی یوما، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اعلمک کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے میں تجھے چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی، 9 سال۔ ہمارے معاشرے میں 9 سال کا بچہ بہت بڑا نہیں مانا جاتا ہے، اسے چھوٹا مانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کے بچے کو کیا بات کہہ رہے ہیں؟ میں اس بات سے استدلال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو آیت کریمہ میں نے جو پڑھی پہلے پارے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی۔ یہ انتہائی ضروری ہے اس وقت کہ ہم اپنی نسل، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کے عقائد ان کو درست کرنے کی اصلاح کرے، ان کی دینی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے اگر یہ جو نسل ہے ہماری نسل نو، اگر ان کی دینی تعلیمات کی روشنی میں تربیت اور پرورش ہوتی ہے، اگر یہ دینی تعلیمات کی روشنی میں پروان چڑھتے ہیں، تو آپ ان سے مستقبل کے اچھی امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں، ورنہ دینی تعلیم کے بغیر، قرآن اور حدیث کی تعلیم کے بغیر، اسلام کی تعلیمات کے بغیر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، میرے آگے والے جملے کو سننا، میں سوچ کر بول رہا ہوں، سمجھ کر بول رہا ہوں، یاد رکھنا اسلامی تعلیمات کے بغیر، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر، شریعت کی تعلیمات کے بغیر اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے گھر میں اسلام کے دشمنوں کو پال رہے ہیں، اسلام کے دشمنوں کو پال رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے خدا را روکھا سوکھا کھا لو، گاڑی نہ ہو چلے گا، 4 ویلر ہو نہ ہو چلے گا، لیکن خدا را اللہ کے واسطے اپنی نسل کی تعلیم کی فکر کرو، اپنی نسل کی تربیت کی فکر کرو، اپنی نسل کو ہر دو اعتبار سے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہوں چاہے دینی اعتبار سے ہوں، ساتھ ساتھ دونوں تعلیم کو لے کر آگے چلو۔ کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے خداوند قدوس تم نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر بیٹے کو کتنی بڑی کوٹھی بنا کر کے دیا تھا، کتنی ایکڑ زمین چھوڑ کر آیا تھا، کتنے بیل اور بھینسیں دیا تھا، کتنی جائیداد اور پراپرٹی دیا تھا۔ خداوند قدوس ہم میں سے کسی سے نہیں پوچھیں گے، یہ سوال ہم میں سے ہر ایک سے ہوگا۔
ہم نے جو اولاد کی شکل میں تمہیں نعمت دی تھی، تم نے اس نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ اس نعمت کی تم نے کیا نگہداشت کی؟ اس نعمت کی تم نے کیا صحیح تربیت کا حق ادا کیا؟ یہ ہم میں سے ہر ایک سے سوال ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن خداوند قدوس ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ باپ اس وقت تک جنت کی طرف نہیں جائے گا تب تک وہ اپنی اولاد کے بارے میں جواب نہ دے دے، اپنی بیوی کے بارے میں جواب نہ دے دے، اپنے اہل و عیال کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ آج ہم منظر دیکھتے ہیں، والد محترم دیندار ہے، ماشاءاللہ پنج وقت نمازی ہے، رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھتے ہیں، سال کا چلہ بھی لگاتے ہیں، مہینے کے 3 دن بھی لگاتے ہیں، مسجد وار جماعت کے کام بھی کر رہے ہیں، تمام دینی امور میں جڑتے ہیں اہتمام کے ساتھ۔ ایک طرف تو والد محترم کی زندگی ہے اور دوسری تصویر انہی صاحب کے لخت جگر کی تصویر اس سے برعکس ہے، انہی صاحب کی اولاد کی تصویر، انہی صاحب کی بیوی اور بہنوں کی تصویر بالکل برعکس ہے، الٹی ہے۔ ادھر اولاد، ادھر بیوی اور بچے ضلالت اور گمراہی کے سیلاب میں بہ رہے ہیں، اور ادھر میں 5 وقت نماز صف اولیٰ میں پڑھ رہا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ 5 وقت نماز صف اولیٰ میں ادا کرنا کل قیامت کے دن مجھے بچا نہیں پائیں گے، گرفت سے مجھے خدا کی بچا نہیں پائیں گے۔ میں اس وقت کیا سوال کا جواب دوں گا؟ اس لیے خدا کے واسطے بچپنے ہی سے اولاد کی صحیح تربیت کا معمول بنا لے۔ ہم میں سے ہر شخص یہاں بیٹھ کر کے یہی پیغام ہے، بڑے بڑے جلسے منعقد کر لینا، ایک اجتماع کو لگا لینا اور سن لینا اور چلے جانا، کانوں کو لذت حاصل کر کے، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے ان سارے جلسوں کا۔ ان جلسوں کا مقصد یہ ہے آپ کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، آپ کو جو بات بتائی جا رہی ہے، عمل کرنے سے متعلق اس بات کو سن کر کے اس پر عمل کا تہیہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے ہی سے اپنی اولاد کی تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، صدقے کی کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ ارمی بہا لا تعلم انا لا ناکل الصدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، یہ کخ کخ عربی زبان میں ایسا ہی ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں کوئی بچہ منہ میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے جس سے نقصان ہو تو ماں اور باپ اس کو کہتے ہیں تھو تھو تھو، اس طرح کہتے ہیں۔ تو بس عربی زبان میں کخ کخ اسی طرح کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے اس کھجور کو نکالا اور چھوٹے سے بچے کو، وہ کیا جانے حرام اور حلال، وہ کیا جانے جائز اور ناجائز، وہ کیا جانے غلط اور صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں آپ جانتے نہیں ہمارے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ اب اس حدیث کو ہم اپنے عمل سے ملانے کی کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے، بچے نے کوئی غلط عمل کیا، اگر باپ ڈانٹے تو دادی کہتی ہے ارے چھوڑو ابھی تو چھوٹا بچہ ہے۔ اگر ماں ڈانٹنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی غلط بات پر اس کو تنبیہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، دادا یا کوئی بوڑھے یا باپ ان کو غصہ آ جاتا ہے، ایک ہی تو بچہ ہے ہمارے گھر میں، ایک ہی تو لڑکا ہے، اسے اس کی مرضی کا کرنے نہیں دیتے۔ ماں کہتی ہے یا کوئی سمجھدار دانشمند گھر کا کوئی فرد کہتا ہے ارے بری عادتوں سے ابھی ہی روکنا ہے، بعد میں جا کر کے یہ عادتیں نہیں بدلے گا، پھر کہتے ہیں ابھی کرنے دو، جب بڑا ہو جائے گا خود بخود چھوڑ دے گا۔ ارے جب وہ بڑا ہو جائے گا خود بخود کیسے چھوڑے گا؟ یہ عادت ہے۔ عادت کو عادت اسی لیے کہتے ہیں وہ بار بار لوٹ کر کے آتی ہے۔ پھر چھڑانا، تمباکو کھانے والوں سے آپ کہو
چھوڑ دو، آپ کو 5,000 روپے دیں گے۔ وہ آپ سے 100 قسمیں کھا کر وعدہ کریں گے، لیکن وہ تمباکو نہیں چھوڑیں گے، وہ گٹکا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ وہ ان کی عادت ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بچپنے ہی سے اپنی اولاد کی اسلامی طور و طریقے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کرنے کا آغاز فرمائیں۔ اولاد کو خدا را اللہ کے واسطے، وہ ماں باپ جو اپنی اولاد تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے انہیں کھانے کمانے، دھندا بزنس، کھیتی باڑی، کاشتکاری میں لگا دیتے ہیں تاکہ یہ میرے ساتھ لگ جائیں اور میرا سہارا بن جائیں، خدا کے واسطے ان بچوں پر ظلم نہ کرو۔ کل قیامت کے دن خدا پکڑ فرمائیں گے، انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دلاؤ، دنیاوی علوم و فنون کی انہیں تعلیم دلاؤ، یہ کل قیامت کے دن بھی تمہاری نیک نامی کا سبب اور ذریعہ بنیں گے، اور دنیا میں بھی تمہارے نام کے روشن کرنے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ کسی بھی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے پاس سے علم کا ہتھیار چھین لیا جائے، اس کے پاس سے تعلیم کی دولت چھین لی جائے۔ جس قوم کے پاس ہزاروں کروڑوں روپیہ ہو، پراپرٹی اور جائیدادیں ہو، اگر اس قوم کے پاس تعلیم نہیں ہے، وہ قوم اس دنیا کی سب سے غریب، مفلس، نادار اور کمتر قوم ہے، یاد رکھیے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب جاہل قوموں کا شمار کیا جاتا ہے، وہ قوم جس کے مذہب کا آغاز تعلیم سے ہوا، وہ قوم جس کی شریعت اور جس کے مذہب کی ابتدا تعلیم سے ہوئی، پڑھائی سے ہوئی، آج وہ قوم مثال کے طور پر ناخواندہ اور جاہلوں کو مثال کے طور پر پیش کیے جانے کے طور پر ذکر کی جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمارے مذہب کا آغاز ہو رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے۔ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، خداوند قدوس نے انسانیت سے، امت محمدیہ سے جب کلام فرمایا، بات فرمائی، سب سے پہلے اس آیت سے کلام فرمایا، اس آیت سے ابتدا ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نہ توحید کی تعلیم ہے، نہ نماز کی تعلیم ہے، نہ زکوٰۃ کی تعلیم ہے، کسی چیز کی تعلیم نہیں، ایک ہی چیز کی تعلیم ہے، وہ ہے اقرأ۔ اس لیے کہ علم ایک روشنی ہے، جب روشنی کو جلا دیا جاتا ہے، سارے پتنگے، سارے اندھیرے خود بخود چھٹتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے علم خدا را، اپنی قوم کو علم سے آراستہ کرو، اور بچوں کے ساتھ سختی نہ کرے، شفقت، نرمی سے پیش آئے، مار دھاڑ نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، انہیں تہذیب سکھائے، انہیں تمدن سکھائے، اور ہمارے پاس تو زندگی کا ہر طریقہ موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ غور کیجئے، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہ فرما دیا، ہر اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو گود میں بھی لیا، اپنے نواسوں کو کندھوں پر بھی بٹھایا، اپنے نواسوں کو سواری پر آگے اور پیچھے بھی بٹھایا، اپنے نواسوں کا بوسہ بھی لیا، چوما اور چاٹا بھی ہے۔ اقرع ابن حابس بنی تمیم کے صحابی ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا بوسہ لے رہے تھے، چوم رہے تھے۔ اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کو، محبت کو، نرمی کو مقدم رکھا۔ ایک بڑی عجیب حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی عجیب حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اپنی 2 بچیوں کو ساتھ میں لے کر، کسی کام سے آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اکرام کیا، گھر پر کوئی آئے تو اسے جو بھی میسر ہو کھلانا پلانا چاہیے، جو بھی میسر ہو، حسب طاقت، ادھار لے کر نہیں۔
حضرت عائشہ کے پاس میں 3 کھجوریں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ 3 کھجوریں 2 چھوٹی بچیاں جو تھی ان کو دے دیا اور 1 کھجور والدہ محترمہ کو دے دیا. بچیوں نے فوراً 1 کھجور کو کھا لیا. اب ماں کے ہاتھ میں 1 کھجور تھی. وہ بچیاں اپنی آنکھوں سے ماں کے ہاتھ کی کھجوروں کو دیکھنے لگی. ماں سمجھ گئی یہ زبان سے نہیں نگاہوں سے مجھ سے مانگ رہی ہے. چنانچہ ماں نے اس کھجور کے جو اپنے لیے تھی اس کے ہاتھ میں اس کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 ٹکڑے کر کے وہ دونوں بچیوں کو 1 ٹکڑا دے دیا. ان بچیوں نے اس کھجور کو بھی کھا لیا. ماں اپنی بچیوں کو لے کر کے چلی گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کا پورا واقعہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے اللہ کے نبی، ایک خاتون آئی تھی کسی ضرورت سے، میں نے اس کے ساتھ 2 بچیاں تھی، 2 بچیوں کو 2 کھجوریں دیا، 1 ماں کو دیا، بچیوں نے دونوں کھا لیا. پھر ماں نے وہ اپنے حصے کی کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی بچیوں کو دے دیا، بچیوں نے وہ بھی کھا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب خاتون تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ سنو، اس ماں نے اس کھجور کے بدلے جنت کو فکس کر لیا. اس 1 کھجور کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو لکھ دیا ہے. وہ جنتی خاتون تھی. معلوم یہ ہوا ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد پر کی جانے والی شفقت، نرمی، مہربانی اور ان کی پرورش کا پورا خیال رکھنا یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے. ہاں، ایک باپ اگر اپنی اولاد پر پڑھائی پر خرچ کر رہا ہے، مدرسے کی فیس بھر رہا ہے، اسکول کی فیس بھر رہا ہے، ٹیوشن کی فیس بھر رہا ہے، امام صاحب کو ناظر قرآن پڑھانے کے لیے ہفتے 200 روپے ہفتہ 200 روپے مہینہ دے رہا ہے، یہ پیسہ جو خرچ کر رہا ہے بیکار جائے گا. خدا کی قسم اس باپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. صدقے کا ثواب. کیا سمجھتے ہو آپ؟ ہم نے سب سے بڑا قصور جہالت ہے. اصل میں ہم نے 5 وقت کی نماز کو دین سمجھا. کس نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھنا دین ہے؟ کس نے کہا؟ وہ تو عبادات بھی نہیں، عبادت کا ایک جز ہے. روزہ بھی اس کے ساتھ عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ عبادت ہے، حج بھی اس کے ساتھ عبادت ہے، نماز بھی ایک عبادت ہے. ہم نے دین کے دیگر شعبوں کو سمجھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں. اس لیے روٹین کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں جو چیز عبادت ہے ہم اسے ہی عبادت سمجھتے ہیں. اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہم اسے عبادت ہی نہیں سمجھتے. یہ اولاد کو پڑھانا یہ عبادت ہے. اور اولاد کو یاد رکھیے، رزق حلال کھلائیے، رزق حلال کھلائیے. رزق حلال کھلانا اولاد کو ایسا ہے جیسے پودے کو صحیح پانی دینا، اور رزق حرام کھلانا اولاد کو ایسا ہے جیسے گندی نالی کا خراب پانی جس سے درخت مرجھا جاتا ہے، مر جاتا ہے، ایسا پانی دینا ہے. اب ہم دیکھ لیں، اگر کمائی پاکیزہ ہے، حلال ہے، ہماری اولاد کی ذات سے صادر ہونے والے اعمال بھی اچھے ہوں گے. اور اگر کمائی حرام کی ہے تو پھر ہماری اولاد ہماری عزتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی. ہماری اولاد ہماری ناک کٹائے گی. ہماری اولاد ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی. اور سب سے قیمتی بات میں جا کر کے کہتے یہ کہتے جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے بچے سن، پلوں سے باندھ لے میں جو کہہ رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک. کیا مطلب؟ اس ٹکڑے کا مطلب و ترجمہ یہ ہے، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے قانون کی حفاظت کرنا. یحفظک، خدا تیری حفاظت کرے گا. ہماری اولاد کو رات میں سوتے وقت ماں اور باپ لے کر بیٹھے، انہیں چھوٹے چھوٹے بچے، بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے بیٹھو اور ان سے پوچھو، بیٹا تم نے یہ کھانا جو کھایا کس نے کھلایا؟ ان سے پوچھو، یہ پانی جو تم نے پیا یہ کس نے پلایا؟
ابا نے آج سیب لائے تھے، یہ کس نے کھلایا؟ بیٹا پوچھے کہ اماں کون؟ باپ سے پوچھے اماں ابا کون، کس نے کھلایا؟ اس سے کہو اللہ نے کھلایا، اس سے کہو اللہ نے پلایا۔ پھر اس سے پوچھو بیٹا اللہ کون ہے؟ وہ آپ سے سوال کرے گا، آپ ہی بتاؤ۔ پھر اللہ کا تعارف کرو اس کے سامنے۔ اللہ وہ ہے جس نے آپ کو ماں دیا، اللہ وہ ہے جس نے آپ کو باپ دیا، اللہ وہ ہے جس نے آپ کو گھر دیا، اللہ وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے ہمیں لائٹ دیا، فین دیا، زندگی کی ساری ضروریات دی۔ اس طرح سے بچپنے سے اس کے سامنے اللہ کی ہستی کا تعارف رکھو۔ جب وہ کوئی غلطی کرے، ہمارے معاشرے پر افسوس ہے، ہم بچپنے سے اپنی اولاد کو انسانوں سے نہیں جانوروں سے ڈرنا سکھاتے ہیں۔ بچہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، ہم اپنے بچے کو کتے سے ڈراتے ہیں، ہم اپنے بچے کو بلی سے ڈراتے ہیں، ہم اپنے بچے کو بھوت سے ڈراتے ہیں۔ پھر بڑا ہونے کے بعد ہمیں افسوس ہوتا ہے، مولانا کے پاس جا رہے ہیں، مولانا یہ اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ باپ سے نہیں ڈرتا، یہ دادا سے نہیں ڈرتا۔ ارے غلطی تمہاری ہے، تم نے بچپنے سے اسے جانوروں سے ڈرنا سکھایا۔ ہونا تو چاہیے تھا اگر تمہارا بچہ کوئی کام کر رہا ہے، اس کے ذہن میں تم تصور دو بیٹا یہ کام غلط ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ تصور دیتے آپ اس کے ذہن میں، بیٹا یہ کام نہ کر، اس سے خدا ناراض ہوتے ہیں، بیٹا ایسا نہ کر، یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے، بیٹا ایسا نہ کر، یہ حدیث کے حکم کے خلاف ہے۔ بچپنے سے سنتے سنتے، جیسے میں آج آپ کے گاؤں میں آیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کیوں؟ میرے نانا جان تبلیغی جماعت کے امیر تھے، میرے والد صاحب تبلیغی جماعت کے امیر تھے، اللہ دونوں کی مغفرت کرے۔ بچپنے سے میں سنتا تھا میوات، میوات، میوات۔ بچپنے سے اس لفظوں کو سن کر کے میرے ذہن میں ایک داعیہ تھا، یہ میوات ہے کیا؟ اس کی کیا تاریخ ہے؟ بڑے ہونے کے بعد میں میوات کو جانا گیا، میوات کو سمجھا گیا۔ بڑے ہونے کے بعد میں میوات کا ایک تصور آیا، اوہو یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، جو آج دنیا کے چپے چپے میں ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک تقدس، ایک احترام کے جذبات آ گئے۔ ایسے ہی بچے کو بچپنے سے رٹا دو، اللہ اللہ، اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، کاٹا چبا کہو یہ تکلیف اللہ نے پہنچائی، بیمار ہوا کہو یہ بیماری اللہ نے دی۔ بچے کو دعا کرنے لگاؤ، اپنے آگوش میں بٹھا کر جب نماز پڑھتے ہو بٹھا کر کے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کو دعا کرنے کا انداز سکھاؤ۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم اپنی اولاد کو انسانوں سے مانگنا سکھاتے ہیں، لیکن ہماری محروم القسمتی یہ ہے ہم نے اپنی اولاد کو اپنے خدا سے مانگنا نہیں سکھایا۔ اس لیے بڑے ہونے کے بعد یہ بچے انسانوں سے مانگتے ہیں، خدا سے نہیں مانگتے۔ اس لیے ابھی سے اللہ کے احکامات، اللہ کے قانون کی قدر و قیمت ان کے دل و دماغ میں بٹھا دو۔ اللہ کے نبی عبداللہ ابن عباس بچے کو کہہ رہے، اے بچے سن، اگر اپنی سیفٹی چاہتا ہے، اپنی حفاظت چاہتا ہے، دنیا کا کون سا انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا میں محفوظ رہوں، میں حفاظت میں رہوں، میں امن و امان میں رہوں؟ کون نہیں چاہتا؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں میں حفاظت میں رہوں، امن و امان میں رہوں، دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز، انسان، حیوان، اشیاء کائنات میری حفاظت کرے۔ آسان طریقہ، احفظ اللہ یحفظ کا، خدا کے احکامات کی حفاظت کرو، خدا تمہارا محافظ بن جائے گا۔ لہذا میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے بس میں انہی مختصر سی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو باتیں میں نے کہا ان کہی ہوئی باتوں پر خداوند قدوس سب سے پہلے مجھ کو، پھر آپ سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔